کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے لکھا تھا سی ایس فراسٹر نے۔ اس کا نام ہے دی ہاسٹیج۔ ہاسٹیج کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا انسان جسے یرغمال بنا لیا گیا ہو۔ یہ کہانی، اس کی ایموشنل اپیل بہت زیادہ ہے۔ ایک 62 سال کے بوڑھے جنرل کو ایک ایسے وقت میں کہ جب جرمنی دوسری جنگ عظیم میں شکست کھا رہا تھا، تو ایک 62 سال کے بوڑھے جرمن جنرل کو احکامات موصول ہوتے ہیں ہائر کمانڈ سے کہ اسے ایک فورٹریس کی کمانڈ سنبھالنی ہے۔ اب جنگ کا میدان اور اس جنرل کی نجی زندگی، اس کی گھریلو زندگی، ان کا جو آگے جا کے تعلق بنتا ہے، جو تال میل ملتی ہے، وہ اس کہانی کا ایک بڑا ہی ایک جذباتی اور ایک اسٹرانگ پہلو ہے، پوائنٹ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سی ایس فراسٹر کی کہانی دی ہاسٹیج۔ خزاں 1944۔ اتحادی افواج فرانس میں داخل ہو چکی ہیں اور اب وہ آہستہ آہستہ جرمنی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ والفریسٹے ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک آرمی کی ڈاک دینے والا، جو آرمی کا اپوائنٹڈ سولجر، جو کہ جس کا کام ہوتا ہے کہ آرمی کی ڈاک کو آفیسز یا ریلیونٹ لوگوں تک پہنچائے، وہ ایک گھر کے آگے آ کے رکتا ہے، دستک دیتا ہے۔ جنرل فریڈرک وان ڈیکسٹر باہر نکلتے ہیں۔ 62 سال کا ایک 6 فٹ سے اونچا لمبا قد، نیلی آنکھیں، چہرے پہ جھریاں، آبویسلی 60 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی۔ وہ خط موصول کرتے ہیں اور جو ڈاک دینے آیا ہوتا ہے سپاہی، وہ وہاں سے واپس ہو جاتا ہے۔ آرمی ہیڈ کوارٹر سے ڈائریکٹ آرڈرز ہیں۔ جنرل جس نے اینک نہیں پہن رکھی، وہ پھر بھی وہ خط کو کھولتا ہے اور ذرا ڈسٹنس پہ رکھ کے اس خط کو پڑھتا ہے، اور خط پڑھنے کے بعد وہ چپ کر کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی ایلویس رہتی ہے، اور ایلویس کو اپنے شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ روٹین سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہے یا کوئی بات ہے۔ جنرل وہ خط اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں اور چپ کر کے اپنی اسٹڈی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی بیوی وہ خط پڑھتی ہے۔ جنرل کو ایک فورٹریس کی کمانڈ سنبھالنے کے آرڈرز ہیں۔ اب فورٹریس ایک وہ مکمل قلعہ تو نہیں جس میں شہر آباد ہوتے ہیں، یہ اس کا مقصد پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی فوج کو رکھنے کا ایک 4 دیواری کا ایک ایریا، ٹھیک ہے، جو کبھی کبھی بہت وسیع بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا پرپز پیور ملٹری بیسڈ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ جاننے کے بعد کہ اس کے شوہر کو ایک فورٹریس کی کمانڈ سنبھالنی ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اسٹڈی میں اپنے شوہر کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید
وہ کوئی گفتگو کریں. جنرل خود ہی اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, ہمیں واک پہ چلنا چاہیے 10 منٹ. جنرل اور ان کی بیگم باہر واک پہ چلے جاتے ہیں. ایئر ریڈز کم ہو گئی ہیں اور جو ملبہ ہے اس سے جہاں کہیں آگ لگی تھی یا جو تباہی ہوئی تھی اب اس سے دھواں اٹھنا بند ہو گیا ہے. ٹریفک بہت تھوڑی ہے مگر لوگ آ جا رہے ہیں, اور جنرل کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ جو بھی بات اپنی بیوی سے کریں وہ کسی کو بھی سنائی نہ دے. جنرل سول ڈریس میں ہیں. انہیں ان کی لاسٹ کمانڈ سے ہٹا دیا گیا تھا, جو کہ ایک جنرل کے لیے کافی باعث ندامت بات ہو سکتی ہے کہ اسے اس کی کمانڈ سے ہٹا دیا جائے. نہ صرف فیورر یعنی کہ ہٹلر نے انہیں ان کی کمانڈ سے ہٹایا تھا بلکہ یہ آرڈرز بھی تھے کہ وہ یونیفارم نہیں پہنیں گے. دونوں بزرگ ہی ہیں. جنرل از 62 ایئرز اولڈ اور ان کی جو بیوی ہیں ایلویس وہ قریب 60 سال کی ہیں. اب وہ دونوں چل رہے ہیں. جنرل بہت زیادہ کیئرفل ہو کے ادھر ادھر دیکھ کے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فورٹریس کی کمانڈ ہے یہ 2 سال پہلے ہٹلر نے رشیا کے فرنٹ پہ اس چیز کو رائج کیا تھا کہ کہیں بھی فورٹریس ڈکلیئر کر کے وہاں ایک کمانڈنٹ کو تعینات کر دیا جاتا تھا. اور جنرل فریڈرک وان ڈیکسٹر کے نزدیک یہ جو حربہ ہے یہ اب جنگ میں مزید جاری نہیں رہ سکے گا. مگر فیورر کو کون سمجھائے, کیونکہ فیورر یعنی کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہٹلر, اسے یہی لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے. جنرل اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ایک فورٹریس کی کمانڈ دی تو جا رہی ہے اور یہ میرے آرڈرز ہیں اور میں انہیں فالو کروں گا, مگر یہ فورٹریس ایک ایسی جگہ پہ ہے جو پہلے ہی اتحادی افواج کے گھیرے میں یہ علاقہ آلریڈی آ چکا ہے. انہوں نے تقریباً اس علاقے کو گھیر لیا ہے جہاں مجھے اس فورٹریس کی کمانڈ جا کے سنبھالنی ہے. تو ان کی جو بیگم ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیا فرانس میں ہے یہ جگہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں, یہ چینل کوسٹ بیلجیم فرنٹ پہ یہ جگہ ہے جہاں مجھے اس فورٹریس کی کمانڈ سنبھالنی ہے. لیکن جب آپ گھیرے میں آ جائیں, جب آپ کو دشمن نے گھیر لیا ہو تو اس وقت ایک فورٹریس کا ڈیفنس زیادہ عرصے تک نہیں رکھا جا سکتا. اور موجودہ صورتحال میں تو یوں ہے کہ ہم بہت زور لگا لیں تب بھی ہم اس فورٹریس کو زیادہ دیر تک, کیونکہ ہم پہلے ہی جنگ ہار رہے ہیں, ایسے میں ایک ایسے فورٹریس کی کمانڈ جا کے سنبھال لینا جو کہ جو علاقہ پہلے ہی تقریباً اتحادی افواج کے گھیرے میں آ گیا ہے, یہ ایک ایسا پلان ہے جس کی جو کہ انیویٹیبل ہے کہ یہ ناکام ہوگا ہی ہوگا. اب جس طرح وہ وار ٹیکٹکس پہ اپنی بیگم سے بات کر رہے تھے جنرل فریڈرک وان ڈیکسٹر, اسی لگتا تھا جیسے کہ وہ وار اکیڈمی میں بیٹھے ینگ آفیسرز کو لیکچر دے رہے ہیں. اپنے خیالوں میں چلتے ہوئے جنرل اور ساتھ ان کی بیوی, اور وہ اپنی بیوی کو حساب کتاب لگا کے بتا رہے ہیں کہ شاید اتنی کیجویلٹیز ہوں. ایک پیشہ ورانہ سپاہی کے نزدیک کیجویلٹی کا ورڈ
کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایک عورت کے نزدیک کیجویلٹی کا مطلب ایک بیوہ، ایک یتیم، یا ایسے ماں باپ جو اپنا بیٹا کھو دیں، یا ایسے بہن بھائی جو اپنا بھائی کھو دیں. مگر عورتیں، ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے سوچنے کا، جبکہ جنرل ہی واز، وہ ایک پیشہ ورانہ سپاہی تھے. اب آگے کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کو پارٹ 2 میں سناؤں گا، مگر اس کہانی کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ اس کی ایموشنل اپیل بہت زبردست ہے. تو ملتے ہیں اس کہانی کے پارٹ 2 میں. خیال رکھیے گا.